السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز شرعی کورس میں حاضری دینے والے اور یوٹیوب سے سننے والے ہمارے تمام بھائیوں، دوستوں، میری قابل احترام ماؤں اور بچیوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی اور عافیت سے مالا مال فرمائے اور دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت تا حیات اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم سبوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی اور طہارت سے معمور کر دے، آباد کر دے، آمین۔ پچھلے جمعہ سے پہلے والے جمعہ کے کلاس میں نماز شرعی کورس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، دعائے ثنا کے بعد، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں، قابل اعتماد صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ صحیح اور راجح مسلک یہی ہے کہ نماز کے اندر ہر مرد اور عورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض اور واجب ہے، بلکہ یہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے واجب اور فرض ہونے کے بارے میں کئی دلیلیں جو ٹھوس اور مستحکم دلیلیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا، اور آج کے اس درس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کا مسئلہ دلائل کی روشنی میں بتلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق کہنے، حق پر چلنے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ سری نمازوں میں جس میں زور سے قرات نہیں ہوتی ہے، اس میں چپکے سے، سری انداز سے، اور جہری نمازوں میں جس میں قرات زور سے ہوتی ہے، زور سے آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بلند آواز سے آمین کہنا جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں فرض اور واجب تو نہیں ہے، نماز کا رکن تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز ادا کرو جیسا کہ مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ایک مسلمان مرد کو اور ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ اپنی نمازیں اسی انداز سے ادا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے اور یہ دکھ کی بات ہے، ملال کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کہیں جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ، کہیں کسی امتی کی رائے اور فتویٰ کو لے کر کے، اور کہیں سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے سنت کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات دو ٹوک انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، چاہے وہ سری نماز ہو اور چاہے وہ جہری نماز ہو، آمین کہنا سنت ہے۔ سری نمازوں میں آہستہ اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص آمین نہیں کہتا تو اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو وہ آمین نہیں کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کے فتوے اور رائے کو لے کر، تو ایسا شخص خطرے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد کسی امتی کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، لہذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یا تو آدمی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کہتا، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کے اندر، ہر عبادت کے اندر جس طرح رکن کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے، واجب کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا حریص ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے آمین نہیں کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آمین نہ کہنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اور آمین کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹنا اور مسجدوں کا الگ کرنا، آمین کہنے والوں کو کنکھی نگاہوں سے دیکھنا یا نہ آمین کہنے والوں کے سلسلے میں دلوں میں نفرت اور حسد رکھنا، یہ معیوب بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سارے اماموں نے، سارے علماء نے یہی بات کہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سنت مل جائے تو کسی کو یہ مجاز حاصل نہیں ہے، کسی کے لیے روا اور درست نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائے یا اس کو اپنے گروہ اور پارٹی کا علم اور نشان بنا لے۔ یقیناً وہی لوگ حق پر ہیں، وہی لوگ درستگی پر ہیں، وہی لوگ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولی اور عملی ثابت حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو سورہ جہری نمازوں میں امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کہتے یا جو لوگ اس کی بیجا تعویلیں کرتے ہیں، یقیناً وہ اس مسئلے میں حق اور درستگی پر قطعاً نہیں ہیں۔ تو
تو آمین کہنا سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آمین کہنا ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا ہے، اور سلف صالحین کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ اتنی بلند آواز سے جہری نمازوں میں صحابہ اور ان کے بعد کے سلف صالحین آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف مساجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نماز میں سنت کے پیروکار حضرات بلند آواز سے جہری نمازوں میں امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لینے کے بعد آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی گونج جاتی ہے، خانہ کعبہ گونج جاتا ہے، وہ مسجدیں بالکل گونج جاتی ہیں آمین کے صدا سے، جن مسجدوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ آمین کہنا باطل غلط بات ہے یا آمین کہنا اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں کہ آمین کہنا سنت نماز ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد جہری نمازوں میں اللہ کے رسول نے آمین کہنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ یہودیوں کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے تشہد میں انگلی کی حرکت سے اور بلند آواز سے آمین کہنے سے۔ آئیے ہم چند دلیلیں احادیث کا حوالہ دے کر میں بتلانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آمین کہنا جب سنت ہے تو اس کے لیے مکمل ایک کلاس لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ چونکہ یہ نماز نبوی تعلیمی کورس ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی مسلمان ماں اور بہنوں اور بچیوں کو نماز کے اندر ہر رکن، ہر واجب، ہر سنت جو اللہ کے رسول سے، سلف صالحین سے ثابت، اسے سکھایا جائے، اسے بتایا جائے، اس پر عمل کرنے پر ابھارا جائے اور اس کی ٹھوس اور مستحکم دلیل دی جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آمین کا معنی کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بہت عظیم ترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے جس سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا ہے، یہ دعا ہے اور بہت ہی عظیم ترین دعا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آمین کہنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے استجب، اے اللہ تعالی تو قبول فرما لے۔ یعنی آمین نماز کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہم نے آمین کہا، آمین کہنے سے پہلے جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو میں نے ایک عظیم ترین دعا کی ہے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ آمین کا معنی ہے قبول کرنا۔ سری نمازوں میں آہستہ آمین کہیں گے، جس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے،
اور جہری نمازوں میں جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور فجر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین عید اور بقرعید کی نماز ہے، تو اس میں بلند آواز سے آمین کہیں گے۔ دلیل ہے، آپ سنیے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آمین کہنے کی دلیل یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو اس کے بعد فقولوا آمین، تو تم لوگ اسے اس کے بعد آمین کہو۔ یہ صحیح بخاری باب الادان کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 780 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 410۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس صحیحین میں مروی روایت سے صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، کیونکہ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، قربان جائیے آمین کہنے پر، قربان جائیے، آقا کی سنت ہے، آقا کے حکم کی پیروی ہے، اور غیر امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہنے سے کتنا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو سنو کان کھول کر کے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، کیونکہ آقا نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ٹیلی کر گیا، مطابق ہو گیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث کے اس آخری ٹکڑے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب جہری نمازوں میں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اپنے امتیوں کو آمین کہنے کا حکم دیا کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہو گیا برابر سرابر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری بات، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث صحیح کی شرح میں فرمایا ہے کہ صاف طور پر اس حدیث کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ یہ جہری نماز کی بات ہے، ان نمازوں کی بات ہے جس میں نماز زور سے قرات ہوتی ہے، کیونکہ اگر سری نمازیں ہوتی تو مقتدی کیسے جان پائیں گے کہ امام نے آمین کا سورہ فاتحہ ختم کیا کہ نہیں ختم کیا؟ ذرا نقطے پہ غور کیجئے گا۔ امام ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ صاف طور پر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جہری نماز کی بات ہے، کیونکہ مقتدی اگر سری نماز ہوتی تو مقتدی حضرات کیسے جان پاتے؟ امام چپکے سے دھیرے دھیرے سورہ فاتحہ پڑھتا، امام مقتدی کیسے جان پاتے کہ امام سامنے سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا کہ فوراً آمین کا؟ بات کو ذرا سمجھیے، گویا جب اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گویا مقتدی جانیں، مقتدی سنیں کہ امام نے کب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا ہے، فوراً اس کے بعد آمین کہیں۔ یہ روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی واضح روایت ہے، جس کو کوئی شخص
دلیل کی روشنی میں، اصول اور ضابطے کی روشنی میں منسوخ نہیں کر سکتا، منسوخ نہیں کہہ سکتا، کینسل نہیں کہہ سکتا۔ صاف واضح ہے کہ یہ جہری نمازوں کی بات ہے، ورنہ آپ مقتدی ہیں، ظہر کی نمازوں میں آپ کیسے جان پائیں گے کہ امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا ہے؟ مغرب میں آپ سن رہے ہیں قرات کو، اس کے پیچھے دھیرے دھیرے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے، امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا، اور امام کے پیچھے ہی مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث جو صحیح روایت ہے، صاف دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے کہ امام کے جہری نمازوں میں بھی امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد مقتدیوں کو اللہ کے رسول نے بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم دیا ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت، جسے امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 571، ابن حبان نے حدیث نمبر 462، اور امام حاکم اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے، آپ آمین کہتے، گویا جہری نماز کی بات ہے، ورنہ اللہ کے رسول اگر سری نماز میں آمین کہتے تو مقتدی کیسے، ابو ہریرہ کیسے جانتے؟ اور بلند آواز سے کہتے، اتنے زور سے اللہ کے رسول کہتے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے کہ اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے۔ یہ صحیح روایت جو ابن حبان کی ہے، ابن خزیمہ کی ہے، جسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اس روایت سے بھی صاف ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول بذات خود غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے پہلی صف میں رہنے والے اور اس کے ارد گرد کے صحابہ کرام جان جاتے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ دوسری روایت ہوئی آمین کے کہنے کے سلسلے میں۔ تیسری روایت ہم اور آپ بڑے غور سے سنیں۔ نعیم مجبر جو ایک تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی، یعنی جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر نماز نبوی کو سیکھا، اسی طرح بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ابو ہریرہ نے نماز پڑھائی۔ پھر نعیم اس طریق کو بیان کرتے، اس سند کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی۔ کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب نماز پڑھائی تو حضرت ابو ہریرہ نے آمین کہی، اور جو لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ یہ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ نے بلند آواز سے آمین کہی، اور ان کے آمین کو سن کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی آمین کہی۔ یہ سنن نسائی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 کی حدیث ہے، آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے، اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح کیونکہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو
امام حاکم نے، امام ذہبی نے، امام بیہقی رحمہم اللہ رحمتا واسعہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251۔ اللہ کے رسول سے آمین کہنے کا ثبوت، بلکہ حکم دینے کا ثبوت، تابعین اور صحابہ سے بھی آمین کہنے کا ثبوت اس صحیح روایت سے ملتا ہے۔ آئیے ایک چوتھی دلیل سنیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے مقتدیوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے، اتنی زور آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج گئی، لذج المسجد، مسجد گونج گئی صدائے آمین سے، آمین کی آواز سے، نمازیوں کے آمین کہنے کی تیز آواز سے پوری مسجد جھنک گئی، پوری مسجد گونج گئی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے جتنے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بلند آواز سے ان لوگوں نے آمین کہی کہ لذج المسجد، مسجد گونج گئی۔ یہ بخاری شریف کی معلق روایت ہے۔ تعلیقات بخاری میں یہ روایت قابل قبول ہے، معلق روایت ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262۔ بخاری شریف خالی بخاری نہیں، جو فتح الباری کے ساتھ ہے بخاری شریف کی شرح، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے کا عمل مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یقین کے صیغے کے ساتھ، جزم کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس روایت سے تحقیق کریں، آپ لوگ چھان بین کریں۔ ارے بھائی، آمین کے کہنے کے سنت ہونے کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہی کافی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، اور مقتدی حضرات امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کا علم کب حاصل کر پائیں گے؟ جب امام زور سے قرات کر رہا ہو، دھیرے سے نہیں۔ تو یہ روایت صاف واضح ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تابعین بھی آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ آئیے ایک پانچویں دلیل، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد جھنک اٹھتی، مسجد گونج اٹھتی، لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں عصبیت کا یا کسی بھی گروپ کا چشمہ نکال کر تقلید کو تہہ تیغ کر کے، تقلید کو چھوڑ کر نبی کی سنت کا پیروکار بننا چاہیے۔ نبی ہی وہ ذات ہے جن کی ہر بات لی جا سکتی ہے، ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ نبی کے بعد ہر ایک کی بات جو اللہ کے رسول کے قول اور فعل اور عمل کے مخالف ہو، لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی، جو موافق ہوگی لے لی جائے گی اور جو مخالف ہوگی چھوڑ دی جائے گی۔ یہی ہم نے خلفائے راشدین سے سیکھا ہے،
یہی ہم نے عشر مبشرہ صحابہ کرام سے سیکھا ہے، یہی ہم نے جملہ صحابہ کرام سے سیکھا ہے، یہی ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے، امام مالک سے سیکھا ہے، امام احمد بن حنبل سے سیکھا ہے، امام شافعی سے سیکھا ہے۔ سارے ائمہ دین نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت دلیل سنت مل جائے، عمل مل جائے، اسی کو لے لو اور میری بات کو پھینک دو، کیونکہ میں نبی نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، میں ایک امتی ہوں۔ میں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فتوے دیتا ہوں، جو دلیلیں ہمیں ملی ہیں ان کو میں دلیل دیتا ہوں، چاہے وہ لینے کے لائق ہو یا چھوڑنے کے لائق ہو۔ نبی کی مخالفت نہیں کی جائے گی، نبی کی سنت سے چشم پوشی نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیے وہ بیچارے جس کے یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت اکرمہ کا جو بیان ہے کہ مقتدی لوگ امام کے پیچھے اتنے زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی، وہ لوگ حدیث رسول کو سننے والے اور سمجھنے والے نہیں تھے۔ آج ہمارے ہندو پاک کے اندر چند لوگوں نے آمین کے کہنے کے مسئلے کو گروپ بندی کا ایک ذریعہ بنا لیا، یہاں تک کہ مارکاٹ کی نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں آمین کہہ دے تو اسے مسجد سے نکال بھگا دیا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سارے کے سارے مقلد حضرات جن کو صحیح حدیث کا صحیح علم نہیں ہے، کنکھیوں سے تاکنے رکھتے ہیں، گھور گھور کے تاکنے رکھتے ہیں، بلکہ بعض جاہل اجد ایسی جماعتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اگر بس چلے تو قتل کر دیں آمین کہنے والے کو، اس سے مسجدیں دھلوا لیتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اے اپنے آپ کو نبی کے امتی کہنے والوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے جھوٹے دعوے داروں، علم حاصل کرو، قرآن کا صحیح علم حاصل کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قرآن کی کتنی آیتیں اتری ہیں، اللہ کے رسول کے صحیح احادیث کا علم حاصل کرو، تعصب کو چھوڑو، ایک ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے سچے مصداق ہو جاؤ۔ اور یہ حدیث رسول ہمیں حکم دیتی ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ ہمیں یہ حدیث تعلیم دیتی ہے کہ ہم نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھیں، تحقیق کریں، چھان بین کریں، حق کا پتہ لگائیں، اور جب اللہ کے رسول سے ثابت نماز کے اندر ہو یا غیر نماز کے اندر کوئی بھی سنت مل جائے، اس کے خلاف بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے صحابی، بڑے سے بڑے خلیفہ راشد کا فتویٰ ہو، سب کے فتووں کو ہم چھوڑ دیں گے، سب کے اجتہاد کو چھوڑ دیں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن نبی کے فرمان پر ان کے حکم کو ہم مقدم نہیں کریں گے۔ آئیے حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا۔ حضرت عطا بن رباح ایک جلیل القدر، اونچے پائے، بلند مرتبے کے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا۔ کتنے؟ تعداد ذرا دیکھیے، اس زمانے کی 200 کی تعداد، اور وہ بھی صحابہ کی تعداد، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا، ایمان کی حالت میں آقا سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر وفات پائے۔ صحابہ کرام جن کے رتبے کو، جن کی حیثیت کو، جن کے مقام اور حیثیت کو کوئی امام نہیں پہنچ سکتا، کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے حضرت عطا بن رباح جو جلیل القدر تابعی ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں، اللہ تعالیٰ یہ کورونا ختم کر دے اور اس سال کا حج آسان فرما دے،
حج کا ارادہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لائے۔ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو سب زور سے بلند آواز سے آمین کہتے، سب بلند آواز سے 200 صحابہ خانہ کعبہ کے اندر، حرم مکی کے اندر، بیت اللہ کے اندر امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد زور سے بلند آواز سے، اور بلند آواز کا مطلب یہ تو ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم آس پاس کے بغل میں رہنے والے، آگے اور پیچھے کے صفوں میں رہنے والے سن لیں، تبھی تو انہوں نے سنا۔ بلند آواز سے آمین کہتے۔ حوالہ دیکھیے بیہقی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59، اور ابن حبان اس کی سند، امام ابن حبان نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ایک بات اور سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہودی اسلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، یہودی جس قدر اسلام سے اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے۔ اللہ یہودیوں کو ہدایت دے، اللہ یہودیوں کو، ظالم یہودیوں کو غارت کرے۔ سب سے بڑے دشمن شروع سے عبداللہ بن سبا کے پارٹی والے یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں سے بھی بڑھ کر آج شیعہ حضرات ہیں، روافظ ہیں۔ آج آپ دیکھیے موضوع الگ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر شیعہ لوگ حماس پارٹی سے مل کر، جو اپنے آپ کو اخوانی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے کہتے ہیں، شیعوں سے مل کر، یہودیوں سے مل کر سنی مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا عراق کے اندر شیعوں نے کیا کیا؟ ایران کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ آج عراق کے اندر سنیوں کی کوئی ایک مسجد نہیں پائی جاتی۔ شام کے اندر شیعوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ یمن کے حوثی شیعہ سنی مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہودیوں سے اور اسرائیل سے تال میل ہے، ان کی کوشش وہی ہے جو یہودیوں کی ہے کہ اس دھرتی پر کوئی سنی مسلمان باقی نہ رہنے پائے، لیکن یہ غارت کیے جائیں گے، یہ ہلاک کیے جائیں گے۔ سنی مسلمان آزمائش سے دوچار ہے۔ یقیناً سنی مسلمانوں کی عورتوں کا قتل یمن کے اندر ہوا، شام کے اندر ہوا، فلسطین کے اندر ہوا اور ہو رہا ہے، اور سنی بچوں کا قتل ہو رہا ہے۔ یہودی اور اسرائیل اور شیعہ اور ان کے ہم نوا لوگ باقاعدہ ساز میں ساز ملا کر یہ ناپاک حرکتیں کریں۔ ٹھیک ہے یہودیوں، اے شیعوں، تم سنی مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو قیامت کی صبح تک تم سنت کو ملیا میٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے سنت کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ تم سنی مسلمانوں کو قبرستان پہنچا سکتے ہو، یہودیوں سن لو، شیعہ اور رافضی سن لو، لیکن اسلام کو تم نہیں مٹا سکتے ہو، سنت کو تم نہیں مٹا سکتے ہو۔ اور یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ کی زمین سے اسلام اٹھ جائے گا، مومن اٹھ جائیں گے، صحیح سنی اٹھ جائیں گے، تو دنیا ہی نشٹ بھرشٹ ہو جائے گی۔ اس وقت کا انتظار کرو جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ایک پتھر کے پیچھے، ایک پیڑ اور پودے کے پیچھے یہودی اپنی جان بچانے کی خاطر
छिपा हुआ बैठा रहेगा, वो पत्थर चीखेगा, वो पेड़ चीखेगा, वो और चिल्लाएगी कि ऐ अब्दुल्ला आ, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा हुआ है, तू उसे कत्ल कर। ऐ यहूदियों, तुम्हारा कत्ले आम होगा। आज जो तुमको थोड़ी बहुत दुनियावी तरक्की मिल रही है, ये हमारे ईमान की कमी की वजह से है, ये हमारे अमल की कमी की वजह से है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में कोताही की वजह से है। तो मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों को जितनी तकलीफ इस्लाम और आमीन कहने से होती है, उतनी ज्यादा तकलीफ किसी और चीज से नहीं होती। चुनाचे तुम ज्यादा से ज्यादा कसरत से आमीन कहा करो। हवाला देखो, सुनन इब्ने माजा, बाबुल जहर बि आमीन, आमीन को बुलंद आवाज से कहने का बाब, हदीस नंबर 856, हदीस नंबर 856। और इमाम इब्ने खुज़ैमा ने 288 हदीस नंबर में 288 में और इमाम बूसीरी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। हाय रे हाय, आप ग्रुप बंदी कर रहे हो, तकलीद के दलदल में फंसकर उस सुन्नत की मुखालफत करते हो जिस सुन्नत के करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। बल्कि कहा है कि यहूदियों के लिए जिस तरह इस्लाम बड़ी तकलीफ दे चीज है, ऐसे आमीन बड़ी तकलीफ है, उसकी तुम मुखालफत। आप हनफी रहो, कोई नहीं रोकता, आप शाफई रहो, कोई नहीं रोकता, आप मालिकी और हम्बली रहो, कोई नहीं रोकता। लेकिन मेरे भाइयों, अपने अपने इमामों की वसीयत नसीहत मानकर जब कोई सही सुन्नत मिल जाए, सही हदीस मिल जाए, तो उसे गले से लगा लो, उसकी मुखालफत न करो, उसे ना छोड़ो और उस पर अमल करो। मेरे भाइयों, हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स पर, उस आदमी पर सख्त तरीन अंदाज में नाराज होते जो बुलंद आवाज से आमीन कहने को मकरूह समझता। नाराज होते, गजबनाक होते जो जोर से आमीन कहने को मकरूह समझता। क्यों? क्योंकि यहूदी आमीन से चिढ़ते हैं। मेरे भाइयों, ये सुन्ने इब्ने माजा की रिवायत की तहकीक कर लो, छानबीन कर लो। अब जरा सोचो, आमीन से यहूदी चिढ़ते हैं, और अगर कोई अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहने वाला जिहालत की वजह से, तकलीद की वजह से, असबियत की वजह से आमीन कहने वालों से चिढ़े, तो वो किससे मुशाबहत कर रहा है? इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ यहूदियों से मुखालफत कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कह और कुरान मजीद से जो कुछ याद हो, उसमें जो कुछ आसानी है, आसान तुम्हें मालूम हो, याद हो, उसे पढ़ो। तो ये हुआ आमीन कहने का मसला। वाज़ेह तौर पर सही दलीलों की रोशनी में जहरी नमाजों में मुक्तदियों का और इमाम का बुलंद आवाज से आमीन कहना ही हक और साबित है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, सहाबे किराम ने कहा है, ताबईन ने कहा है, अइम्मे दीन ने बतलाया है कि जो आमीन कहने को मकरूह समझता है वो यहूदियों की एक चाल, एक साजिश, एक अमल इख्तियार करता है। चुनाचे मेरे भाइयों साथियों, हम सुन्नते नबवी के मुताबिक, नमाज़े नबवी के मुताबिक हम अपनी नमाजों की इस्लाह करें और आमीन की वजह से ग्रुपों में न बटें, मस्जिदों को न बांटें, दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत न फैलाएं और इस मसले की तहकीक कर लें, इस मसले की। और आमीन न कहने वाले बहुत सारी ऐसी रिवायतें भी गढ़ ली हैं जिससे पता चलता है
کہ آمین کے کہنے والے کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ یہ روایت من گڑھت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، کہیں بھی صحیح روایت سے بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے آمین کہنے والوں کے بارے میں کوئی وعید سنائی ہو یا آمین کہنے سے روکا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہم نے اور آپ نے سنا۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھ لینے کے بعد جو سورت یاد ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ امام پہلی 2 رکعت میں جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، مقتدی جہری نماز میں امام کے سورہ فاتحہ کے بعد، امام کے سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر سری نماز ہے یا سنت نماز ہے یا نفل نماز ہے جس میں زور سے قرات نہیں ہوتی ہے تو مقتدی اور امام دونوں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک یا اپنے کان تک اٹھائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور رفع الیدین کا مسئلہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دلائل کی روشنی میں بتلاؤں گا۔ رکوع میں جاتے وقت ایک بات ہے، امام کے بعد جائیں گے، ہر کام ہمیں امام کے پیچھے کرنا ہے، امام کی پیروی کرنا، نہ امام سے پہلے۔ اگر امام سے پہلے رکوع میں گئے تو نماز باطل ہو جائے گی، امام کے ساتھ گئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ امام جب رکوع میں چلا جائے تب ہم رکوع میں جانے کا ارادہ کریں۔ رکوع کے اندر آپ جانتے ہیں پوری نماز کے اندر نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوگی، رکوع کے اندر مکمل اطمینان ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ سر، پیٹھ اور کمر بالکل برابری میں ہو، لیبل میں ہو۔ اگر کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سر جھکا ہو، پیٹھ اٹھی ہوئی ہو، کمر لٹکی ہوئی، نہیں، بلکہ علماء نے مثال دیا ہے کہ سر سے لے کر کمر تک اگر بھرا ہوا پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے تو برابر ایک دم لیبل میں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو انگلیوں کو سمٹا کر کے اپنے دونوں گھٹنوں پر خوب کشادہ کر کے دبا کے رکھیں گے، اور بالکل گھٹنے کو پیچھے طاقت کے حساب سے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سمٹی ہوئی ہوں گی، بکھری ہوئی نہیں ہوں گی، یہی سنت ہے۔ اور رکوع اعتدال اطمینان کے ساتھ کریں گے، اور اس میں کم سے کم ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی توفیق ہو، دعا پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چاہے امام ہو اور چاہے مقتدی ہو، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسری دعائیں بھی ہیں، جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو رکوع کے اندر جو دعائیں صحیح سند سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک یا دونوں کندھوں تک اسی طریقے سے انگلیاں چمٹی ہوئی ہو، قبلہ کے رخ ہو، یعنی ہتھیلی بالکل قبلہ کے رخ رفع الیدین کے اندر، اور پیٹھ، ہاتھ کا پشت اور پیٹھ اپنی طرف، ایسے انگلیاں سمٹی ہوئی وہ رکوع سے اٹھے گا۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور مقتدی اس کے بعد ربنا ولک الحمد
کہیں گے یا ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے، خالی امام کہے گا، مقتدی ربنا ولکل حمد کہیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھی چھڑی کے مانند کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے اندر اطمینان، یہ نہیں کہ رکوع میں اٹھے پھٹ سے مرغی کے چوچ کی طرح نہیں، ایسی نماز نہیں پڑھیں گے کہ کوئی دشمن پیچھے سے ہمیں اور آپ کو دوڑا رہا، مارو اور بھاگو کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر اعتدال، اطمینان، سکون اور وقار، یہ نماز کا رکن ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات کو صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نہیں ادا کرتے، وہ نماز میں چوریاں کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑے چور اور وہ سب سے بڑے ڈاکو کہلائے جاتے ہیں جو نمازوں کے اندر چوریاں کرتے ہیں۔ تو رکوع سے سمع اللہ، اگر امام ہے تو امام ہے یا اکیلے پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے، اور اگر مقتدی ہے تو ربنا ولکل حمد امام کے اٹھنے کے بعد ہم کہیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح سے کہ جس طرح رکوع میں جانے سے پہلے ہم بالکل سیدھے کھڑے تھے، بالکل سیدھے کھڑے تھے، ویسے ہی ہم سیدھے کھڑے ہوں گے اور پڑھیں گے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ثابت ہیں۔ وقت ہو گیا، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر رفع یدین کے مسئلے کے بارے میں احادیث کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق دیتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔